فرائر نے ایک بہت امپورٹنٹ پیڈاگوجی کی ٹائپ انٹروڈیوس کروائی which is known as critical pedagogy. تو critical pedagogy بیسیکلی ایک ٹیچنگ اپروچ ہے جو اسٹوڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ اپنے استاد کی بات کو آپ نے صرف ہضم نہیں کرنا بلکہ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ بھی کرنا ہے کہ میرا استاد جو مجھے مثال دے رہا ہے کیا وہ اس سے ریلیونٹ ہے, کیا وہ جو ایکسپلینیشن دے رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, صرف اس نے سن کے رٹا نہیں لگانا. تو ایسی ٹیچنگ یا ایسی پیڈاگوجی جس میں استاد کے بعد استاد کی بات کے بتانے کے بعد بچہ سوچ کے جواب دے اور پھر ٹیچر سے سوال کرے, تو اس کو کریٹیکل پیڈاگوجی کہتے ہیں. اس کے برعکس جو ٹریڈیشنل پیڈاگوجی ہے اس میں استاد پڑھاتا جائے گا, جیسے ابھی آپ لوگ چپ ہیں, آپ لوگ چپ کر کے سنتے رہیں گے. تو teaching approach which attempt to help student to become critically conscious about reality and to challenge domination by thinking, reading, writing, speaking, going beyond the surface meaning. تو اس میں 3 ایریا یا 3 اس کی ٹائپس یا ویز ہوتے ہیں. ڈائلاگ کانشیس رائزنگ, تو اس سے بچوں کے اندر ہم کیا چیز اوپر لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگ کا انوائرمنٹ, کنورسیشن کا, کہ بچے ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے اپنے آپ کو اپنی لرننگ کو اسٹرینتھن کریں. دوسرا پریکسس, ایکشن, ریفلیکس ایکشن ہمارے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آٹومیٹک ہوتے ہیں ویسے تو جو پیریکسس اینڈ ایکشن, ریفلیکشن اینڈ ایکشن اپون دا ورلڈ ان آرڈر ٹو ٹرانسفارم اٹ, یعنی ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں. ڈائلاگ کانشیس رائزنگ میں ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. کریٹیکل پیڈاگوجی میں استاد ٹیچر سے کرے گا, ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کرے گا, استاد اسٹوڈنٹ سے, اسٹوڈنٹ ٹیچر سے. تو اس طرح سے ڈائلاگ کی کا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. پیریکسس ایکشن, ریفلیکشن اینڈ ایکشن, ٹھیک ہے, یعنی جو ایک تو ہے کہ ہم ڈائلاگ میں آ رہے ہیں, پھر یہ ہے کہ ہم اس کی پریکٹیکل افادیت بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے بچے کس طرح کی ایکشن پرفارم کرتے ہیں. ریفلیکشن یعنی اپنا محاسبہ کیسے کرتے ہیں, اینڈ جنریٹنگ تھیم اینڈ کوڈیفیکیشن. تو دین وہ ڈسکشن کے بعد اب ایکشن بھی ہو گئے, تو اب وہ اسے کوڈ یا تھیم یا مین آئیڈیا جنریٹ کریں گے. اس کو پولیٹیکل پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. تو دوسرا انہوں نے میتھڈ دیا, پرابلم پوزنگ میتھڈ. تو بچوں کو پرابلم دیا جاتا ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اپنے پرابلم کا جو ان کو ان کے ٹیچر نے اسائن کیا اس کا سولوشن دیتے ہیں. پھر انہوں نے بینکنگ میتھڈ دیا کہ نالج ایسے نہیں ہے جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہیں تو آپ کو خود بخود جو ہے اس پہ پروفٹ مل جاتا ہے, سود ملتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ اس طرح سے بینکنگ میتھڈ سے نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو ایز اٹ از جو ہے وہ لے رہے ہوں, سمجھ نہ رہے ہوں, رٹا لگا رہے ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بینکنگ میتھڈ یعنی knowledge is taken to be a gift that is presented to the student by the teacher, یعنی اس میں وہ کوئی بونس کی بات آ گئی, ریوارڈ کی بات آ گئی. تو student have no opportunity to question, evaluate or change their lives. اب اس میں بینکنگ میتھڈ میں یہ اسٹرکٹ کہہ لیں, اسٹرکٹ قسم کا جو ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. اس میں بچوں کو اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا, ایکسپلور کرنے کا کوئی جو ہے وہ موقع ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے. کلچرل سرکلز, یہ بھی اس کی انوینشن ہے کہ اس نے کلچرل سرکل دیے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے وہ سرکلز کے اندر اپنے پوائنٹس کو, ایشوز کو ڈسکس کریں. تو 4 چیزیں ہیں, کریٹیکل پیڈاگوجی, پرابلم پوزنگ میتھڈ, بینکنگ میتھڈ اینڈ کلچرل سرکل. یہ پالو فرائر نے دیے. یہ نیمز آف اسکول ہیں, یہ آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کس لینگویج میں کیسے لکھا جاتا ہے. یہ ان کے